وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. رواه في شرح السنة. وقال النووي رحمه الله تعالى في أربعينه اتباع رسول کے علاوہ کتاب و سنت کی اتباع کے علاوہ نجات کا کوئی راستہ ہے ہی نہیں۔ جب تک آدمی مکمل طور پر کتاب و سنت کا غلام نہ بن جائے نجات کا راستہ اس کو میسر نہیں ہو سکتا۔ یہی بات اس حدیث کے اندر بیان فرمائی ہے۔ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائیں۔ ہر خواہش کو، ہر تمنا کو، ہر رسم کو، ہر عید کو، ہر رواج کو، دنیا کی ساری چیزوں کو مؤخر کر دے، پیغمبر علیہ السلام کے لائے ہوئی شریعت کو آگے رکھے تو یہ پکا مومن ہے۔ اللہ ہم سب کو دولت نصیب فرمائے۔ اور اگر وہ رسم و رواج کو اہمیت دیتا ہے، شریعت کا اور رواج کا، رسوم کا جہاں ٹکراؤ ہوتا ہے، خاندان کی محبت میں بہ کر، برادری کی انا میں بہ کر، بیوی اور بچوں کی خواہشات کی غلامی کرتے ہوئے شریعت سے منہ موڑ لیتا ہے اور خلاف شریعت امور کو اختیار کر لیتا ہے تو وہ مومن تو ہے لیکن پکا مومن نہیں ہے، اس کا ایمان ابھی کچا ہے، ایمان کو پکانے کی ضرورت ہے۔ رواہ فی شرح السنہ، اس روایت کو علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح السنہ کے اندر بیان کیا ہے۔ دیکھو شرح السنہ یہ صاحب مصابیح جو ہے علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب میں ترمیم کر کے یہ مشکوٰۃ شریف بنی ہے، مصابیح السنہ کے مصنف کی ایک اور فن حدیث میں بڑی معرکۃ الآراء کتاب شرح السنہ جو 16 جلدوں کے اندر چھپی ہوئی ہے، بہت کام کی کتاب ہے، لیکن اس کتاب کے اندر یہ روایت ہے، کہاں؟ شرح السنہ میں۔ وقال النووی، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے مسلم شریف کی شرح لکھی ہے وہ اس حدیث پر تبصرہ فرماتے ہیں، اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اپنی الاربعین کے اندر فرماتے ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے الاربعین۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 حدیثوں کو یاد کرنے اور ان کو پھیلانے کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ جو آدمی 40 حدیثیں یاد کر لے اور ان کو دوسروں تک پہنچا دے تو قیامت کے دن اس کا شمار فقہا کے ساتھ کیا جائے گا۔ اللہ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس روایت کے پیش نظر پہلے زمانے کے اندر بھی رواج رہا ہے کہ لوگوں نے 40 احادیثوں کے مجموعے، کسی نے نصیحت کے متعلق، کسی نے احکام کے متعلق، کسی نے متفرق 40 احادیث۔ اب بھی بہت سے لوگ جو ہے چھوٹی چھوٹی 40 حدیث پڑھی نا کتابوں میں، جیوی سائز میں 40 حدیث چھاپ دیتے ہیں، یہ اسی فضیلت کو پانے کے لیے کرتے ہیں۔ تو اسی کے مطابق امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی 40 حدیثوں کا ایک مجموعہ تیار کیا تھا جس کا نام رکھا تھا الاربعین، 40 حدیثیں۔ تو اس میں یہ بات فرمائی کہ یہ جو روایت شرح السنہ کے اندر ہے یہ روایت انتہائی مضبوط روایت ہے اور صحیح سند کے ساتھ مضبوط ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاربعین کے اندر فرمایا ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے، رویناہ فی کتاب الحجہ باسناد صحیح، اور ہم نے اپنی کتاب الحجہ کے اندر اس کو صحیح سند کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ ہلو وعن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل أجور من عمل بها من ہر غير۔ سنت پر عمل کرنا باعث سعادت ہے، لیکن جس سنت کو لوگوں نے چھوڑنا شروع کر دیا ہو، کب علمی کی بنیاد پر یا خواہش اور سستی کی بنیاد پر، اس سنت کو عمل میں لا کر اس کو رائج کرنے کی کوشش کرنا یہ بہت بڑا ثواب ہے۔ آگے روایت آ رہی ہے کہ 100 شہیدوں کو جتنا ثواب ملے گا۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے کوئی نکلا اور وہیں مارا گیا تو شہید ہے نا، تو 100 ایسے آدمی جن لوگوں کو اللہ کی راہ میں شہادت کا موقع ملا ہے، ان 100 آدمیوں کا جو انعام و اکرام اور اعزاز ہوگا قیامت کے دن،
اس ایک آدمی کا بھی وہی اعزاز ہوگا جو کسی ایسی سنت کو جس کو لوگ بھلا چکے ہوں اور چھوڑ چکے ہوں وہ اپنے عمل میں لا کر اس سنت کو فروغ دے اور دوسرے لوگ اس کی دیکھا دیکھی اس سنت کو عمل میں لے آئیں تو اس کو 100 شہیدوں کی برابر ثواب ملے گا. اسی کو یہاں فرمایا. تو یہ 100 شہید. دوسرا یہ کہ اب اس کے عمل کو دیکھ کر جتنے لوگ اس سنت کو اختیار کریں گے، مثلا لوگوں نے ہاتھ دھونے کی سنت کو چھوڑ دیا، خاص طور پر جو ہے شادی بیاہ اور تقریب کے اندر تو بڑے بڑے دیندار بھی پلیٹ کے چکر میں یہ سب سنت کو ادا ہی نہیں کرتے. کہ ہاتھ دھونے کے لیے پانی چھوڑتے لوگ ادھر چھوڑ جائے گا سارا پانی. آپ ہاتھ دھوئیے، آپ کو دیکھا دیکھی جتنے لوگ ہاتھ دھوئیں گے تو ہاتھ دھونے کی سنت کا ان سب کو جتنا ثواب ملے گا اتنے ثواب کا مجموعہ آپ کو ملے گا، اور جو آپ کے عمل کا پرسنل ثواب ہے وہ آپ کو علیحدہ ملے گا. سمجھ گئے بھی؟ جس شخص نے میری سنتوں میں سے کسی ایسی سنت کو زندہ کر دیا جو میرے بعد مٹا دی گئی تھی، بھلا دی گئی تھی، تو اس کا بھی ثواب ملے گا، اور جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان تمام لوگوں کی برابر اس کو ثواب ملے گا، اور ان کے ثواب میں سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا. وَمَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةً، اور جس نے کسی بدعت کو ایجاد کیا جو گمراہی پر مشتمل ہو، لا یرضا، جس کو اللہ اور اس کے رسول پسند نہ کرتے ہو، کان علیہ من الاسم، اس پر اپنا بھی گناہ ہوگا، اور جتنے لوگ بھی اس پر عمل کریں گے ان سب کی برابر گناہ اس کو دیا جائے گا. لا ينقص، اور اس کی وجہ سے ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی. رواہ ترمذی، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل فرمایا. دیکھو یہ روایت ترمذی شریف کے اندر بھی ہے اور ابن ماجہ شریف کے اندر بھی ہے. بس فرق اتنا ہے کہ ترمذی شریف کے اندر اس روایت کے نقل کرنے والے ہیں بلال ابن حارث المزنی رضی اللہ تعالیٰ، اور ابن ماجہ کے اندر اس روایت کو نقل کرتے ہیں کثیر ابن عبداللہ. تو راوی کا فرق ہے، باقی مضمون دونوں روایتوں کے اندر حصہ ہے. اور ابن ماجہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے کثیر ابن عبداللہ ابن عمرو عن ابیہ عن جدہ کی سند سے. چلو. وعن عمرو بن عوف رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين لا يأرز إلى الحجاز كما تأرز الحية إلى جحرها. پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دین حجاز کی طرف سمٹ آئے گا جس طریقے سے سانپ اپنے بیل میں گھس جاتا ہے، اور دین حجاز کے اندر آ کر جم جائے گا جس طریقے سے بھیڑ پہاڑ کی چوٹی پر جم جاتی ہے. اور سنو، دین شروع ہوا تھا غربت کی حالت میں اور پھر لوٹ آئے گا اسی حالت میں جس حالت میں شروع ہوا تھا. فطوبیٰ للغرباء، لہذا غربا کے لیے خوشخبری ہے. غربا سے مراد ہے تو یہاں سے مسافر ہے. عربی زبان کے اندر غریب کا ترجمہ مسافر اجنبی کا ہوتا ہے. ہمارے اردو کے یہاں غریب اس کو کہتے ہیں جس کے پاس مال و دولت نہ ہو. یہ اردو والے مشہور معنی مراد ہیں، عربی والے مشہور معنی مراد ہیں. یہاں غریب کے معنی وہ آدمی جو دین کی حفاظت کے اندر لگا ہوا ہے وہ غریب کا مصداق ہے. آپ سچے دل سے اپنی نیت کو درست کر لو. اگر نیت کی درستگی کے ساتھ پڑھ رہے ہو تو آپ انشاءاللہ اس غربا کے اندر میں جن کو خوشخبری اور بشارت دی ہے اس میں آپ کا بھی شمار ہوگا. اللہ ہم سب کو شامل ہوگا. فطوبیٰ للغرباء، تو غربا کے لیے بشارت اور خوشخبری ہے. اور ہے کون غربا میں؟ ان پہ پیسے نہیں ہیں. تشریف فرمائے سنو، وَهُمُ الَّذِينَ يُصْلِحُونَ مَا أَفْسَدَ النَّاسُ مِن بَعْدِي مِن سُنَّتِي، اور غربا یہ وہ لوگ ہیں جو درست کریں گے میرے بعد ان چیزوں کو جو لوگ بگاڑ دیں گے میری سنت میں سے. لوگ سنتوں کو بھول جائیں گے، بگاڑ دیں گے. یہ علماء آئیں گے اور آ کر اس کی اصلاح کریں گے. جو صحیح دین ہے اس کو دکھا کر لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، اور جو دین کے نام پر خامخواہ کی باتیں لوگوں نے شامل کر رکھی ہیں ان سب کا پتہ صاف کر دیں گے. ایسے لوگ کون ہیں؟ یہ ہے غربا، اور انہی کے لیے بشارت اور خوشخبری ہے. اللہ ہم سب کی اس خدمت کی توفیق عطا فرمائے. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتين على أمتي كما أتى على بني إسرائيل
حذو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك. ایک فطرت ہے کہ شروع میں جب کوئی چیز آتی ہے تو اس میں جو کچھ خوبیاں ہوتی ہیں وہ خوبیاں ہوتی ہیں. اگلے مرحلے میں جب وہی چیز آتی ہے تو پہلے سے زیادہ خوبیوں کے ساتھ آتی ہے. پھر تیسرے مرحلے کے اندر آتی ہے تو کچھ اور نئی خوبیوں کے ساتھ آتی ہے. پھر اور آگے بڑھتی جائیے، ہر مرحلے میں خوبیوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، فائدوں میں اضافہ ہوتا، اس کی کارکردگی عمدہ سے عمدہ تر ہوتی چلی جاتی ہے نا. ایسا آپ مصنوعات کے اندر دیکھ لیجیے، پہلے کار ہوتی تھی، اب اس کے مقابلے میں آج کاروں کے اندر کتنی جدت پیدا ہو، کتنی سہولیات میں اضافہ ہو گیا. اور بھی چیز ہے، دنیا کی کسی چیز کو بھی آپ دیکھ لیں کہ پہلے کے مقابلے میں پہلے گھڑی اب ہاتھ میں باندھتے ہیں نا، پہلے گھڑی ہوتی تھی تو کیا ہوتا تھا، اس میں بار بار چابی بھرنی پڑتی ہوتا نہیں، جو کریں گے اس میں تو چلے گی، کچھ دیر کے بعد وہ ختم ہو جائے گی تو پھر رک جائے گی، روز کرنی پڑتی تھی. اس کے بعد پھر ترقی ہوئی تو آٹومیٹک گھڑیاں آ گئی، یعنی ان میں ایسی ایک چیز فٹ کر دی گئی کہ یوں ہلنے سے وہ خود بخود چابی بھر جاتی تھی. اندر ایک اس میں ہوتا تھا وہ ہلتا رہتا تھا، تو اب یوں اس طرح اگر گھڑی کو بالکل نکال کر کے رکھ دو 2-4-5 گھنٹے کے لیے تو بند ہو جاتی تھی، چلتی نہیں. اب بہرحال ایک دقت تھی، تو اب دوسری طرف یہ کہ اب سیل لگا دیا گیا، ہلے یا نہ ہلے، ہاتھ میں رہے، جیب میں رہے، کام میں رہے، شو روم میں رہے، کہیں بھی رہے، چلتی رہے گی چلتی رہے گی. ترقی ہوتی ہے نا. انسانوں کے اندر بھی ایسا ہی ہے کہ جیسے جیسے آگے بڑھتے جائیں گے نئی نئی کیفیات پیدا ہوتی جائیں گی. یہ اچھائیوں کے اعتبار سے بھی ہے اور برائیوں کی بھی اعتبار سے. جیسے اچھائیاں درجہ بدرجہ ترقی کرتی ہیں، اسی طریقے سے برائیاں بھی درجہ بدرجہ، شر بھی درجہ بدرجہ ہر مرحلے کے اندر پہلے سے زیادہ آتا رہتا ہے. تو بنی اسرائیل جو ایک بڑا طبقہ گزرا ہے، یعنی نبوت اور رسالت کا بڑا حصہ بنی اسرائیل سے جڑا ہوا ہے. تو بنی اسرائیل کے اندر جو خرابیاں تھیں، ان خرابیوں کے نمونے اس امت کے اندر نظر آئے. جو جو خرابیاں ان میں تھی، جھوٹ بولنے کی تھی، زنا کی تھی، بدکاری کی تھی، کتابوں کو بدلنے کی کوشش کی تھی، تحریف کی تھی، جو جو انہوں نے کی ہیں شرارتیں، وہ تمام شرارتوں کے نمونے اس امت کے اندر بھی آئیں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت کروائے. حدیث میں حتیٰ کہ اگر بنی اسرائیل میں کسی شخص نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہے، اس امت کے اندر بھی کوئی نہ کوئی بدبخت ایسا ضرور پیدا ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ مطالعہ کرے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت کروائے. اسی کو یہاں بیان کیا گیا کہ بنی اسرائیل کی تمام بری خصلتیں اس امت کے اندر بھی منتقل ہو کر کے آئیں گی. لہذا آپ کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اللہ اس سے ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے. سمجھے بھائی؟ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ضرور بھی ضرور میری امت پر وہ زمانہ آئے گا جو بنی اسرائیل پر آیا تھا، حزب النعل بالنعل، بالکل قدم بقدم. دیکھو ایک سائز کے جب 2 جوتے بنے تو بالکل دونوں کو ملا کے بنایا جاتا ہے. ایسے دونوں کو اگر ملا لیا جائے تو آگے پیچھے سائڈ پہ ایک سوت کا بھی فرق نہیں ہوتا، یا ہوتا ہے نہیں. جیسے جوتے سے جوتا مل کر کے بنتا ہے نا، ایک سوت کا بھی فرق نہیں ہوتا، ایک بال کا بھی فرق نہیں ہوتا. بالکل اسی طریقے سے بنی اسرائیل کی بدکاریاں اور اس کے اثرات کے نتیجے میں اس امت کے اندر جو بدکاریاں آئیں گی، ایک بال برابر بھی فرق نہیں ہوگا. بالکل سیم برابر جیسی وہاں کی ویسی خرابی یہاں بھی نہیں. حتیٰ ان کان منہم من اتی امہ، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کے اندر اگر کوئی ایسا آدمی گزرا ہوگا جس نے علل اعلان اپنی ماں سے زنا کیا ہوگا، لکان فی امتی من یصنع ذلک، تو یقیناً میری امت میں بھی کوئی ایسا شخص ضرور آئے گا جو یہ حرکت کرے گا. اور فرمایا کہ بنی اسرائیل تو متفرق بٹ گئے تھے 72 فرقوں میں، اور میری امت بٹ جائے گی 73 فرقوں میں. سارے کے سارے جہنم میں ہوں گے سوائے ایک کے. امت میں اختلاف ہوگا،
اور اس اختلاف کے نتیجے میں 70 سے مراد 72 سے مراد تحدید نہیں ہے بلکہ تکفیر ہے، یعنی کہ 72 ہی ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ بہت سارے فرقے پیدا ہوں گے، بہت سارے فرقے پیدا ہوں گے، وہ سارے فرقے جہنم میں جائیں گے ایک کے علاوہ۔ اب صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہ ایک کون ہے؟ تو فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے طریقے پر اور صحابہ کرام کے طریقے پر ہوگا وہ نجات پالے گا، وہی حق پر ہوگا، وہی جنت میں پہلے مرحلے کے اندر جائے گا، اور جس کا طریقہ کار میرے طریقے سے ہٹا ہوا ہوگا، صحابہ کرام کے طریقے سے ہٹا ہوا ہوگا، وہ گمراہ کہلائے گا۔ اسی حدیث کی روشنی میں اہل حق کا لقب بنا اہل سنت والجماعت۔ ما انا علیہ تو حضور کا طریقہ، جو میرے طریقے پر ہے تو حضور کا طریقہ کیا سنت، اور الجماعت، جماعت سے مراد کون ہے؟ حضرات صحابہ کرام، صحابہ کا طریقہ اور حضور کا طریقہ، ان دونوں کے مجموعے کو ماننے والے اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، یہی فرقہ ناجیہ ہے۔ دیکھو یہاں ایک بات ذہن نشین رکھو، بعض لوگ اس حدیث کا غلط مطلب بیان کر کے لوگوں کو برگلاتے ہیں۔ یہ جو طبقہ ہمارے یہاں پیدا ہوا ہے غیر مقلدین کا، یہ کہتا ہے بھئی حدیث میں یہ ہے کہ سارے فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ تو کہتے ہیں دیکھو امت کے اندر 4 بڑے فرقے ہیں، حنفیہ، شوافع، مالکیہ اور حنابلہ، تو بتاؤ ان میں سے کون سا جنتی اور کون سا جہنمی؟ اب آدمی چکرا جاتا ہے، نہ شوافع کو جہنمی کہہ سکتے ہیں، نہ حنابلہ کو جہنمی کہہ سکتے ہیں، اور پھر ہر آدمی اپنے کو کہتا ہے ہم صحیح ہیں، تو حنفیہ ان کو جہنمی کہیں گے، وہ حنفیہ کو جہنمی کہتے ہیں، کلہم فی النار ہو جائے گا۔ لیکن دیکھو یہ سب فرقے جو حنفیہ اور حنابلہ، یہ سب بیکار غلط چیزیں ہیں، یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ ذہن پہ رکھو، یہاں حنفیہ، حنابلہ، شوافع، مالکیہ وغیرہ وغیرہ یہ مختلف فرقے نہیں ہیں، کلہم ملت واحدہ، یہ تو سب ایک ملت ہے۔ اس لیے کہ مسائل کے اندر جو اختلاف ہوتا ہے اس سے فرقے نہیں بنتے، فرقے بنتے ہیں عقائد کے اختلاف سے۔ حضرات صحابہ کرام کے اندر بھی فقہی اختلاف تھا بہت سارے مسائل کے اندر، اور وہ اختلاف اخیر تک رہا۔ ایک صحابی کی رائے کچھ تھی، دوسرے کی کچھ تھی، تیسرے کی کچھ تھی۔ تو اگر فقہی مسائل میں اختلاف کی بنیاد پر فرقے بنے تو نعوذ باللہ من ذالک یہ ماننا پڑے گا کہ صحابہ کرام بھی مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے تھے۔ حالانکہ کوئی بھی اگر ایسا سمجھتا ہے تو وہ گمراہ جہنمی، صحابہ کرام فرقوں میں بٹے ہوئے۔ تو یہ جو فرمایا گیا کہ 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اس سے فقہی اختلاف مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد عقیدوں کا اختلاف ہے۔ اور حنابلہ، شوافع، ان میں عقائد کا اختلاف نہیں ہے، مسائل کا اختلاف ہے۔ تو جتنے بھی مجتہدین ہیں ان تمام مجتہدین کے متبعین کلہم ملت واحدہ، وہ سب کے سب ایک ہی فرقہ، ایک ہی جماعت ہیں، وہ مختلف جماعتیں اور فرقے نہیں ہیں، اور وہ ما انا علیہ و اصحابی کا مصداق ہے۔ لہذا جو شوافع کے مقلد ہیں وہ بھی برحق ہیں، جو مالکیہ ہیں وہ بھی برحق ہیں، یہ سب کے سب اہل سنت والجماعت ہیں، اس لیے کہ سب کی بنیاد اس پر جو ہے صحابہ کی عقائد اور خیالات پر اور سنت نبویہ پر ہے۔ کسی کا بھی عقیدہ صحابہ سے اور سنت سے ہٹا ہوا نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ میری امت اچھا بنی اسرائیل بٹے تھے 72 فرقوں میں، میری امت بٹ جائے گی 73 میں، اور سب کے سب جہنمی ہو گئے، الا ملت واحدہ، مگر ایک ملت۔ لوگوں نے پوچھا من ہی حضرت یہ ناجی فرقہ کون سا ہے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، رواہ ترمذی۔ وفی روایت احمد و ابی داود عن معاویہ سنتان و سبعون فی النار و واحدۃ فی الجنہ، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا، اور وہ جنت میں جانے والوں کو وہی الجماع، وہ ہوگا جو صحابہ کرام کے نقش قدم پر ہوگا۔ وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ،
اور میری امت کے اندر ایسے لوگ پیدا ہوں گے تتجارا بہم تلک الاہواء کہ خواہشات نفسانیاں اس طرح ان کے اندر سرایت کر جائیں گی جیسے قلب نامی بیماری کسی کے اندر سرایت کر جاتی ہے۔ قلب یہ ایک بیماری ہے جس کو اردو میں آپ ہڑک کہہ سکتے ہو۔ ہڑک سنا کبھی؟ ہڑک کتا کبھی کبھی باولا ہو جاتا ہے، یہ بھی نہیں سنا؟ ہاں یہ سنا۔ اور جب وہ باولا ہو جاتا ہے تو اس کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ عام دنوں میں تو کتا اپنے کام میں رہتا، خامخواہ کسی کو نہیں پاڑتا۔ باولا ہو گیا تو رال ٹپکنے لگتی ہے اور جو سامنے اسی پھاڑ لے جو اسے پھاڑ لے۔ یہ ہڑک ہے۔ وہ باولا کتا جس کو کاٹ لیتا ہے وہ بھی اسی طریقے سے ہڑک کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اور اخیر میں جس میں یہ جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، تو اس کی موت بڑے عجیب و غریب انداز پر ہوتی ہے۔ اور یہ بیماری جو ہے بڑی خطرناک تیزی سے انسان کو گھیر لیتی ہے۔ فرماتے ہیں جسے قلب نامی حلق کی بیماری انسان کو گھیر لیتی، لپیٹ میں لے لیتی ہے، خواہشات انسانی نفسانی بہت سے لوگوں کو اسی طرح لپیٹ میں لے لے گی۔ لا یبقى منہ عرب ولا مفصل الا دخلہ، کہ انسان کی کوئی ہڈی، کوئی رگ اور کوئی جوڑ نہیں بچتا مگر یہ بیماری اس کے اندر داخل ہو جائے۔